بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق صلوات بابا سے بلند پڑھیں مجلس کی روحانیت بسم اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ ولایہ علی ولی اللہ نعرہ ولایہ علی ولی اللہ حیدری 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 بلند سے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد لہوہم خالق دو جہاں سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے جو اہتمام کیا انجمن نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد وآل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حاجات لے کے آپ صاحبان تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مولا کے فرمان سے آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے پھر سورہ محمد کی آیت اور ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں میرے چھٹے امام تشریف فرما تھے ایک بندہ میرے مولا کے پاس ایک نایاب قسم کا ہیرا لے کے آیا میں انشاءاللہ پہلے جملے پہ اٹھ کے بولیں گے اگر بات سمجھ آگے نایاب ہیرا لا کے نہ میرے مولا بادشاہ کے سامنے رکھ کے کہتا مولا میرے اندازے کے مطابق دنیا کا سب سے قیمتی پتھر اور چیز یہ ہے اتنا کہنا تھا میرے امام بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے کہتے ہیں چپ کر جا بندہ خدا کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے ہائے ہائے سلامت رہے وہ بندہ جس کا ہاتھ اٹھ گیا ہے کائنات کی سب سے قیمتی شے ہی میرے دادے علی کی ولایت ہے میرے امام کہتے ہیں امیر ہی وہ بندہ ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہے اور بخیلی وہی ہے جو منکر ولایت ہے آپ سلامت رہے مل کے حیدری آپ سلامت رہے جو جملے پہ بول پڑا آپ نے تو محبتوں کا اظہار کر دیا ہے ہائے ہائے اب بخیل وہ نہیں جو پیسے خرچ نہ کرے اب بخیل ہوتا ہی وہی ہے جو منکر ولایت علی ہو جو سید بیٹھے وہ تو معاف کر ہی دو گے امتیوں کی خیر ہے سید معاف کرنا یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی جس جو بھی سید بیٹھا ناراض نہیں ہونا رشتہ داری کام نہیں آئے گی کام آئے گی علی کی ولایت کیونکہ میرے مولا چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ولایت علی ابن ابی طالب خیر من ولایت من ہو علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا فخر نہیں جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے اللہ اکبر وہاں سلامت رہے
اٹھ گیا ہے۔ علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں، جتنا علی کی ولایت پہ قائم ہونے میں فخر ہے۔ اب علی بڑی شاہ میں مرتضی مہدی بن حافظ تصدق جملہ مولا کا فرمان پڑھ کے کہتا میرے امام فرماتے ہیں من اقام ولایتی فقط اقام الصلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا وہی نمازی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، نمازی وہ ہے۔ آپ سلامت رہے۔ حیدری آپ سلامت رہے، اصلی نمازی وہی ہے۔ ابھی تک نہیں سمجھ آئی، نمازی وہی ہے جو علی کی ولایت کو قائم کرتا ہے، ورنہ قرآن کی آیت کہاں لے جاؤ گے؟ اللہ قرآن میں کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ کہتا لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو صلاۃ سے غافل ہے۔ اللہ مصلین بھی کہہ رہا ہے، لعنت کر کے کہہ رہا ہے صلاۃ سے غافل ہے۔ پتہ چلا یہ صلاۃ کیا ہے جس سے غافل ہونے پہ اللہ نمازی پہ لعنت کر دیتا۔ میرے مولا سے پوچھا گیا یہ صلاۃ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں ان الصلاۃ ہوا ولایت علی ابن ابی طالب۔ آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی ہو، مل کے بولو آپ سلامت رہے۔ معلوم ہو گیا نماز اور ہے، صلاۃ یار صلاۃ اور ہے، مصلین اور ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ابراہیم کہتے ہیں پالنے والے مجھے اور میری ذریت میں سے کچھ کو صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ اگر صلاۃ سے مراد نماز ہوتی ساری ملت کے لیے مانگتے، ساری امت کے لیے مانگتے، آئے ہائے ذریت میں سے چند کے لیے نہ مانگتے۔ ابھی بھی جنہیں سمجھ نہیں آئی صلاۃ کیا ہے، جنہیں زیارت وارث آتی ہے وہ سر اٹھائے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ زیارت وارثہ میں ہم کہتے حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو تو نے قائم کیا۔ ڈھونڈو صلاۃ کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین ہم گواہی دیتے ہیں صلاۃ کو تو نے قائم کیا۔ ڈھونڈو تو صحیح کربلا میں قائم کیا ہوئی ہے۔ آئے ہائے 72 بھی قائم کرنے کھڑے ہیں، 9 لاکھ بھی کھڑے ہیں، جو پھر ڈھونڈ لو قائم وہی صلاۃ ہوئی۔ جو 72 اور 9 لاکھ کے درمیان میں بنیادی فرق ہے، 9 لاکھ بھی نمازی 72 بھی نمازی، دونوں کی نمازوں میں بنیادی فرق ہی علی ولی اللہ ہے۔ چلو کوئی تو سمجھ کے بولے، آپ سلامت رہے۔ آل محمد کے در پہ آؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا قرآن کیا ہے۔ آپ کی زندگی ہو۔ چلے میں ایک جملہ کہا کے پرکھ لیتے ہیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے چہروں کی زیارت کریں، سال کے بعد آنا ہوتا ہے آپ کے پاس یہاں پہ، چلے آپ کی کمی یہی پوری ہو گئی ہے۔ لے جی آسان سی بات ہے، ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت کریں، جہاں جہاں کھڑے وہی راضی رہے، جہاں جہاں بیٹھے وہی راضی رہے، کیونکہ چل کے آگو، چل کے آنا ایک فوز عظیم ہے۔ یہ فوز عظیم ہے کہ مولا نے توفیق دے دی کہ گھر سے آگے، جو آگے وہ ناصرین میں سے ہو گیا، اسے ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کی بھری کائنات میں پہلا جملہ دی مجلس شروع کرنے لگا، اللہ کی بھری کائنات میں علی اور بطول کا در وہ در ہے جو ایک مرتبہ اس در پر آ گیا پھر کبھی در بدر نہیں ہوا ہے۔ آئے ہائے آپ کی زندگی ہو جو جملے پہ بول پڑا ہے، جو اس در پہ آیا کبھی در بدر نہیں ہوا، جو اس در کو چھوڑ گیا ساری زندگی آپ سلامت رہے۔
चले बिस्मिल्लाह। हैदरी आप सलाम। आपकी जिंदगी तो दो चार बंदे परेशान तो नहीं बैठे? हाय हाय, ये टेंशन मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बातें ऐसी करता हूँ और मेरे मौला का फरमान है, जब जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद हो रहा होता है ना, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। आए हाय, इधर माली के फदाइल पढ़ूंगा, चेहरों से पता चल जाएगा कौन राजी है कौन नाराज है। अल्लाह कुरान में कहता राजी अल्लाह अनिल मोमिनीन, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना नाराज होना कैफियत है, तू कैफियत रखता नहीं, पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज का मुर्तदा जाहिल न बन, इसलिए तो मैंने अली को वजहुल्लाह बनाया। अली को वजहुल्लाह बनाया इसलिए अली का चेहरा देखो, अली राजी अल्लाह राजी, अली नाराज अल्लाह नाराज। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। तो मैं तो अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को पढ़ दूंगा, इसलिए मुझे टेंशन ही नहीं है। कौन राजी बैठा है तो केड़ा कचीची वट के बैठे है, समझ गए ना? जो मुस्कुरा रहा है मुस्कुराने वाले का भी चेहरा बता रहा है, तो जो नाराज होके बैठा है, जो गुस्से से देख रहा है, उसका भी तो नफ्स कैफियत बना रहा है ना। बंदों को अभी तक बात समझ नहीं आई, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखाता है। नफ्सुल्लाह भी अली है, वजहुल्लाह भी। आप सलामत रहे, अगले जुमले पे मुझे बोलेंगे मिल के हैदरी। तगड़े हो बैठो, एक जुमला कह के बात को आगे बढ़ाने लगाओ। अली और बतूल का दर वो दर है जो एक मर्तबा इस दर पर आ गया, फिर कभी दर बदर नहीं हुआ। क्यों ना हो, अली और बतूल का दर मुल्तान वाला वो दर है जिस दर पे मैंने मोहम्मद को भी सवाली देखा। शिया बैठे हो, हाय हाय, मैंने मोहम्मद को भी, यार दलील में रिवायत नहीं, मुबाहले वाली। चलो जोलम के साए में बैठे हो, सबसे ज्यादा कीमती तो तुम लोग हो, जोलम के साए में बैठे हो। मुबाहले वाली आयत दलील है, फकुल ताउल वबनाओ ना वबनाकुम, जब आई ना तुम अपने बेटे लाओ, हम तो जिस वक्त ये आयत आई मुल्तान वालों सरकार मुस्तफ़ा का बज़ाहिर कोई बेटा था तो फिर बोलना हक बनता है ना। तो फिर बताओ कुरान की आयत की तस्दीक के लिए बेटे लेने किसके दर पे आए? सारे बोलो तो सही, किसके दर पे आए? चलो जो शिया बैठा वो बेशक ना बोले, जहां तक आवाज जा रही है जो अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत वाजिब उल एहतराम वो होता है जो मुस्तफा ने किया वो करे, फिर वो अहले सुन्नत कहलाएगा। मुस्तफा ने अली और बतूल के दर से बेटे मांग के दुनिया को बता दिया, यही वो दरवाजा है जहां से बेटे मांगना जायज है। अब अहले सुन्नती वही होगा जो बतूल और अली के दर से बेटे भी मांगे, रस्क भी मांगे। रहे मांगेंगे नहीं बेटे, और खाली बेटे नहीं, और पूरी कुरान की आयत की तस्दीक ही दरे बतूल पे हुई। बेटे मिले तो इसी दर से, निसा मिली तो, नफ्स मिले तो इसी। हाय, तो फिर मानो ना अली और बतूल का दर
جس کا ظرف چھوٹا ہے نا وہ بے شک داد نہ دے، کوئی بات نہیں، 2-4 بندوں کے داد نہ دینے سے نہ میری صحت خراب ہوتی ہے نہ اچھی ہوتی ہے زیادہ لے لینے سے، کیونکہ میں اپنا دل لکھنؤ میں جا کے پھر چکا ہوں، جتنی داد مجھے لکھنؤ نے دے دی ہے مجھے پوری دنیا کے 58 ملکوں میں اتنی داد ابھی تک ملی ہی نہیں۔ علی اور بطول کا در وہ در ہے علیہ السلام صلی اللہ، اس دروازے پہ سوالی بن کے کھڑے، اور جن کے دروازے پہ علیہ السلام کھڑے ہو کے بھیک مانگے وہ گھر والے رضی اللہ نہیں ہوتے، اور گھر والے اور ہیں، گھر والے۔ آپ سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو بھائی جو کھڑے ہو، بات اچھی لگی کہ نہیں؟ وہ فرشتے علیہ السلام ہے یا رضی اللہ ہے؟ نہیں رضی اللہ نے، میں چلو آپ تو بولو نا یار، فرشتے رضی اللہ نے یا علیہ السلام؟ سوچ لینا یا تیری میرے اللہم صلی اللہ محمد، ذرا مجلس کو لطف لے کے سننا چاہیے نا۔ آئے ابھی تو میں قرآن سے بندے کافر بھی دکھاؤں گا، ٹینشن نہیں لینی آپ نے، حافظ صاحب کا بیٹا کھڑا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، میں آپ کو ایک سوال ہی کر لیتا ہوں، چلے در پہ جو فرشتے آئے کیا ہیں وہ؟ علیہ السلام ہے، علیہ السلام جن کے در پہ سوالی بنے وہ گھر والے رضی اللہ ہوں گے؟ صلی اللہ جس دروازے پہ کھڑا ہو کے بیٹے مانگے گھر والے رضی اللہ ہوں گے؟ بندوں کو بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک ہی جملے میں حویلی مرید شاہ ملتان کی سرزمین پہ ایک ہی جملے میں تاریخ کو رقم کر کے مرتدہ ترجمے کی طرف جانے لگا۔ رضی اللہ اور علیہ السلام کا بنیادی فرق یہ ہے کہ قیامت والے دن قطاروں میں نامہ اعمال لے کے کھڑے رہے وہ رضی اللہ ہے جو چیک کریں علیہ السلام، آئے ہیں جو فرات پہ کھڑے ہو کے اجازے مانگے وہ رضی اللہ جو تقسیم کرے۔ جی بسم اللہ، آؤ جی آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، پتہ چل گیا جی رضی اللہ اور ہیں علیہ السلام۔ جی میں جملہ وہ کہنے لگا ہوں، یہ مظہر کو سمجھنا آپ نے، جتنے صاحبان بیٹھے ہو نا یہ مظہر پہلے سمجھ لینا، کیونکہ فتوے کی فیکٹری ملتان میں نے دیکھا کافی جلدی تیزی سے چل رہی ہے آج کل، پہلے کم تھی آج کل تیز ہے۔ مظہر کو سمجھ لینا، مصطفیٰ وہ ہے جس پہ اللہ نے درود پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آیت ہے روایت نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ، فرشتے علیہ السلام کھڑے علی اور بطول کے در پہ ہیں، آئے ہیں صلی اللہ اور علیہ السلام جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوالی بنے، اسی گھر والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مظہر جل جلالہ ہو۔ مظہر سمجھو، مظہر سمجھو، سوچی پیاد بندہ آ گیا، اللہ نے غور فرمایا مظہر، مظہر یہ ہے اللہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا، اللہ جسم نہیں رکھتا، شیعان حیدر قرار کا عقیدہ تھا ہے رہے گا، اللہ تو جسم رکھتا نہیں، مظہر بناؤ کے 14 کو سامنے کر کے کہا دیکھو انہیں پہچانو مجھے، دیکھو انہیں مانو۔ تو پھر مظہر کون ہے؟ نمائندہ توحید کون ہے؟ یہی تو میں ساری دنیا میں کہتا ہوں، اللہ ہے کبھی دیکھا ہے؟ تو پھر مانتے کیوں؟ کتنے سادہ لوگ ہو، ان کے کہنے پہ نہ دیکھے خدا کو مان لیا،
سادگی کی انتہا نہیں آپ لوگوں کی، اور مسلمانوں نے تو سادگی کی حد کر دی۔ 73 فرقوں کے پاس ایک دلیل ہے، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہمیں سماؤں نے مصطفیٰ پہ اتنا اعتبار ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا اللہ ہے، ہم نے نہ دیکھے خدا کو مان لیا۔ مسلمانوں منافقت کی حد ہو گئی، اللہ دیکھا نہیں، مصطفیٰ کے کہنے پہ مانا، اسے مانتے موت کیوں آتی ہے؟ جس کا ہاتھ بلند کر کر کے کہتا رہا من کنت مولا فہذا، نتیجہ کیا نکلا؟ بغض کس سے ہے؟ اب پتا چلا بغض اچھا میری بات سنو قبلہ، آپ تو یہیں پڑھنے والے ہیں، یہ نعرہ ایسے ہی لگاتے ہیں؟ میں تو سال میں ایک دفعہ ہی آیا ہوں، ایک دفعہ کر کوئی بات نہیں آپ رکھتے۔ اگر تم قبلہ صاحب کو بھی ایسے سنتے ہو تو پھر تن واللہ ہی پوچھے یار ایسا نعرہ لگاتے ہو؟ اور دیکھیں میں آپ کو نعرے کی فضیلت سناتا ہوں۔ دنیا میں ذوالفقاریں دو ہیں، دنیا میں ذوالفقاریں دو ہیں، ساری زندگی سنا ایک، آج حافظ صاحب کے بیٹے نے کہہ دیا دو۔ ایک ذوالفقار صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں ہے، دوسری میرے امام فرماتے ہیں ہر علی کے شیعہ کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا لگے تو پھر میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ نفس کیفیت بنائے گا، چہرہ آئینہ بن کے بتائے گا کہ کون راضی بیٹھا ہے کون ناراض بیٹھا۔ ایک ذوالفقار صاحب ذوالفقار کے ہاتھ میں ہے، دوسری علی کے ہر شیعہ کے ہاتھ میں۔ جعفر جوفی نے پوچھا تھا مولا وہ ذوالفقار جو علی کے شیعوں کے ہاتھ میں ہے وہ کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جعفر جوفی وہی علی کا نعرہ ہے۔ آئے ہائے شاباش، اچھا چلے ایک فرق ہی سن لیں، اتنا خوبصورت نعرہ لگایا، اتنا بڑا نعرہ لگایا۔ جو میرے مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے نا، وہ چلنے سے پہلے صلبوں میں جھانکتی تھی، صلبوں میں جھانکتی تھی نا۔ دونوں روایتیں ہیں، سرکار علی لڑتے لڑتے چھوڑ بھی دیتے تھے، ایسے ہی ہے جی۔ صلب میں جس کی صلب میں شیعہ ہوتا اسے چھوڑ دیتی، جو علی کے شیعوں کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے وہ چلنے کے بعد جھانکتی ہے۔ علی مولا والی پہلے جھانکتی ہے، علی کے شیعہ والی چلنے کے بعد جھانک کے دیکھتی ہے حلالی کون ہے حرامی کون۔ آپ سلامت ہیں۔ سورہ محمد پہلی آیت تلاوت کی ہے جی، بس ایک ترجمہ کرے قبلہ آگے ان کا آنا، ویسے میرا جانا بنتا ہے 10-20 منٹ کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، 10 منٹ گزر گئے، 5-7 منٹ رہ گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ مولوی ٹائم کا ویسے بھی بڑا پکا ہے، جتنا کہہ دیا ختم ہو گئی بات۔ اللہ کچھ بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ہائے بندوں کے کافر ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ کافر وہ نہیں جنہیں دیواروں پہ لکھا جائے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں، ہاں جی ویسے بھی بڑا آج کل حالات ٹھیک نہیں ہے اس لیے مرتضی بڑا سادہ سی گفتگو کر رہا ہے۔ اللہ سورہ محمد میں کہہ رہا ہے الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، ہوں گے نہیں، الذی صلہ کفروا وہ کافر ہو گئے، پالنے والے کون کافر ہو گئے؟ فصدوا عن سبیل اللہ کا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روک دے رہے ہیں۔ آئے ہائے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے، اَسَلَّا عَمَوْلَهُمْ
اللہ کہتا ان کے عملوں کو بھی برباد کر دوں گا. معلوم ہو گیا یہ کلمے کے منکر کافر نہیں, یہ کوئی عمل کرنے والے کافر ہیں. آخری جملہ ختم کرنے لگا ہوں. چلو, سبیل کیا ہے؟ جس سے روک دینے سے بندہ اللہ کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. آئے ہائے, آج قرآن کی آیت پہ تو مولانا یار ہے, سورہ فرقان ہے, کاش ہم نے رسول کے ساتھ سبیل کو مانا. معلوم ہو گیا جو سبیل سے روکے, جو سبیل کو رسول کے ساتھ نہ مانے وہ ظالم. یہ سبیل کیا ہے؟ جسے نہ مان کے اللہ بندے کو کافر کر دیتا ہے. بندہ شیعہ آخری جملہ کہہ کے ختم کرنے لگا. میرے مولا سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے؟ میرا چھٹا امام فرما دیا اما السبیل فی کتاب اللہ او علی ابن ابی طالب کا سبیل لقب ہے جناب علی کا. قرآن کا جو بندہ جب جہاں جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے کل بھی کافر تھا. ہائے ہائے جی جی حیدری. ہاں تو جو علی تک جانے سے روکے وہ مقصر نہیں. میں نے تو آیت پڑھی ہے یار, اللہ زی نہ کافر. اللہ زی یہ صلہ ہے کس چیز کا؟ وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, یہ خبر ہے. ہائے مشکل باتیں اور حافظ صاحب قبلہ واقع نقوی صاحب جو مجھے نہیں سنتا وہ پتہ نہیں حافظ صاحب کو کیسے سنتا ہوگا. میں تو سیدھی دو چار کی طرح پڑھتا ہوں. ہائے یہ صلہ ہے وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, جس نے علی تک جانے سے روکا أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. اللہ کہتا عمل برباد. ترجمے پہ ہی ختم کر دینا, تشریح نہیں کرنی, ترجمے پہ ختم. اب دوسرے لوگ کون ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, جو ایمان والے ہیں عمل صالح والے ہیں. وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پر نازل کیا. اب وہ کیا ہے جو محمد پہ نازل ہوا؟ بار بار قرآن کے دروازے پہ جانا پڑے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما. ہائے ہائے ہائے, کوئی تو ہوگا شیعہ جسے قرآن کی یہ آیت آتی ہوگی آپ پہنچا دے اے رسول جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے. لہجہ سخت کر کے کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر نہ پہنچایا میری رسالت ہی تو مجھے تو یاد نہیں, تم بتاؤ کیا پہنچایا؟ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, اور اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد پر. تو محمد پہ نازل کیا ہوا؟ علی کی. چلو جس کی آواز ٹھیک ہے وہ بولے کیا نازل ہوا؟ علی کی. یہ من کن تو ہی بتایا تھا نا, آگے اللہ نشانی بتا رہا. وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْحَقُّ, وہ جو ہم نے محمد پہ نازل کیا وہی حق ہے. جی یہ نشانی ہے. 58 ملک پھر کے ایک ہی رکھی ہے. مولوی چلے آجے, لیکن ترجمہ ایسا کر کے جائے گا دعا کرو گے صرف 2 منٹ کی بلا, تیسرا منٹ ختم کرنے لگو. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ, وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. اب ملتان شاگرد اس قبلہ صاحب یہاں اتنے محرم پڑے اور یہاں بتانا پڑے حق کیا ہے. جس کا ہاتھ نہیں چلا مجھے شک پڑے گا اسے حق کا نہیں پتا. نہیں یا تو بتاؤں, مصطفیٰ فرماتے الحق مع علی وعلی مع الحق, علی کے ساتھ علی. سلطان والے جتنے جوان کھڑے ہو کہتے ہیں جی راوی ٹھیک نہیں, کہتے ہیں جی راوی ٹھیک نہیں. قرآن کا راوی ٹھیک ہے بھائی صاحب؟ قرآن کا راوی تو ٹھیک ہے نا, قرآن سے پوچھ لیں.
قرآن تو بتا تیرے نزدیک حق کون ہے؟ اگر میں آیتیں پڑھوں تو میں تیرا آیتیں پڑھ کے حق پہ سناؤں؟ نہیں، شارٹ اینڈ شارپ فنش کرنے لگا. قرآن تو بتا حق کون ہے؟ پڑھ قرآن. جاءت سکرۃ الموت بالحق، آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ. اوہ ہوئے آخری بار، آتی ہے موت کی سختی. میں پشاور ہوتا تو اور بات تھی، یہ ملتان ہے. موت آتی ہے یا آتا ہے؟ شکر ہے میں پشاور میں نہیں. آتی ہے کہ آتا ہے؟ بس موت مؤنث ہے، آپ سلامت رہے. موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے. موت مؤنث ہے، تے تانیث کیا یار مشکل باتیں حافظ صاحب پہ چھوڑی بھی ہے، میں نہیں کرتا. موت مؤنث، حق مذکر. مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے. مرتے وقت کوئی مرد آتا ہے. آخری جملہ، خدا کی قسم آخری جملہ، مرتے وقت کوئی مرد آتا ہے. ابھی بھی یاد نہیں آیا مصطفیٰ نے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. کوئی تو ہے جو بیٹھا علی والا، کل علم اسے دوں گا جو. مجھے یاد نہیں علم کسے ملا. اور سارے بولو یار ڈر دے کیوں مجھے. کسے ملا؟ ایک کھڑا ہو گیا جس کا نام مجھے آج کل بھول گیا. لندن میں کرونا زیادہ تھا نا، ہائے آج کل نام یاد نہیں رہتا. تو سچ نہ مرضی زور لا لو، سیدھا سنا ہی نہیں. وہ تھوڑی زندگی ہوئے شابہ. اس کا نام کھڑا کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا یا رسول اللہ، علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. میں مشکل باتیں کہاں لے کے جاؤں. دیکھیں نفی اس بات، نفی کے بعد جو اس بات آتا ہے نا، ہائے وہ ما قبل کی ایسی نفی کر دیتا ہے کہ اس جیسی نفی ہو ہی نہیں سکتی. مثلا لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. دو چار تو شیعہ میرے ساتھ ملتے ہوں گے عقیدے والے. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. اسی پیٹرن پہ حدیث ہے قدسی میں کہتا ہے لا فتح الا علی. چلو علم والے تسی بولے ہون، راضی ہیں تو اڑے تو سارے ہیں تو یار یہ حق بنتا تھا میرے ساتھ بولنا. لا الہ الا اللہ، لا فتح، لا سیف، کوئی الہ نہیں مگر اللہ. کوئی مرد نہیں مگر، کوئی تلوار نہیں مگر. بس اسی میں رکھو، کوئی مرد نہیں مگر. اٹھا، یہ کیا ہو گیا؟ مرد علی ہے. میری 4 بیویاں ہیں، آگے سے کہتا میری 4 بیویاں 16 بچے، میں مرد نہیں. مصطفیٰ کہتا بیٹھ جا، تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. سن، حدیث یا سنی نہیں ہوتی. مصطفیٰ کہتا ان الفتى كل فتى من كان في قلبه ولایت علی ابن ابی طالب. مصطفیٰ کہتا حقیقی مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو.